نیکسٹ ہمارے پاس ہے ووپنگ کف، پرٹوسس جس کو کہتے ہیں، عام زبان میں اس کو کہتے ہیں کالی کھانسی. ٹھیک ہے، یہ بھی سیریس ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے برونکیل ٹیوبس کا، لنگس کا، لیرنگس کا. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے تھرو ڈیفیکٹڈ پرسن سے، یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ یعنی کہ اسی ایئر میں بریتھ کرنا جس میں وہ سک پرسن تھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کا جو اٹیک ہوتا ہے نا کالی کھانسی ہے، ووپنگ کاف کا 6 ویکس تک رہتا ہے. یہ بہت یہ بہت ہی زیادہ بچوں میں ہے، اور یہ بہت دونوں کے لیے بہت ڈسٹریسنگ کنڈیشن ہوتی ہے فار بہت پیرنٹس اینڈ چلڈرن. اور یہ لنگس کو ڈیمیج کرتی ہے، سب برونکیل ٹیوبس کو، پرٹیکولرلی ینگسٹرز کے اندر. جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنی ہی سیریس ڈیزیز ہوگی، کیونکہ وہ اس کے لنگز ابھی امیچور ہوں گے. ٹھیک ہے، سمٹمس کیا ہوں گے؟ فیور ہوگا، رنی نوز یعنی کہ نزلہ ہوگا، ساتھ اس کو خشک کھانسی ہوگی، ڈرائی کف ہوگی وتھ سپوٹم، سپوٹم یعنی کہ تھوک کے ساتھ. ٹھیک ہے، سٹیجز کیسی ہوتی ہیں؟ لیٹ سٹیجز یہ ہوتی ہیں کہ دیر کنٹینیوس کھانسی آئے گی، بہت زیادہ کھانسی آئے گی، 1 منٹ تک بھی کھانسی آتی ہے، اس کے اندر ایک ساؤنڈ آتی ہے ووپ کی، اس طرح کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر کھانسی کی وجہ سے بچہ جو ہے سانس لینے کے لیے بھی محنت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ کھانسی کی وجہ سے اس کا چہرہ ریڈ ہو جائے گا، ریڈ سے بلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بار کھانسی کرنے کی وجہ سے سانس لینے کا اس کو موقع تو ملے گا نہیں. ساتھ ہوگا فیور. اب اس کی پریونشن کیسے کرنی ہے؟ جن کو ووپنگ کف ہے اس سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیونکہ آپ کے اگر آپ کو کبھی آپ ویکسینیٹ بھی نہیں ہوئے. اور دوسرا اس کے اندر ہمارا جو ای پی پروگرام چلتا ہے بچوں کے لیے، اس میں پرٹوسس کے لیے بھی ڈی پی ٹی ویکسین ہوتی ہے، ڈفتیریا پرٹوسس اور ٹیٹنس کے لیے. اس میں پرٹوسس کا 6 ویکس 10 ویکس 14 ویکس پہ ڈوز لگتی ہے. ٹھیک ہے، بوسٹر ڈوزز بھی لگتی ہیں بچوں کو. اب اسے اگر کسی کو ہو گیا تو اس بچے کو باقی اس فیملی سے کمیونٹی سے دور رکھنا ہے، اور اسٹیم انہیل کروانی ہے، اس کو بھاپ دلوانی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کے تھوڑی لنگ سیکریشنز وغیرہ، تھوڑا گلے میں خراش وغیرہ کم ہو جائے گی. اس کو بیڈ ریسٹ پہ لے کے جانا جب تک اس کا فیور ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، باقی سارے آہستہ آہستہ اس کو نارمل روٹین کی طرف لے کے جانا جیسے جیسے بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. اور اس کو کسی بھی گلے کی مسئلے بیماری کی صورت میں پانی بہت زیادہ پلانا ہے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ فروٹ جوسز ہو گئے، فریش جوسز، سوپس وغیرہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے میزلس. پہلے بھی میزلس ڈیزیز پہ ہم نے پڑھی تھی لاسٹ لیکچرز میں. یہ بھی ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایپیڈرمکس میں ہوتا ہے، اسکن کی سب سے اوپر والی لیئر، ٹاپ موسٹ اس کو ہم ایپیڈرمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فیور ہوگی، پوری باڈی کے اوپر ریش ہوگا، بالکل جرمن میزلس کی طرح. لیکن اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ کہ ریش ہوگا نا ذرا مائلڈ سا ہوگا. جرمن میزل ہوتا ہے تھوڑا مائلڈ قسم، اس میں اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن میزلس کے اندر لائف تھریٹنگ ہو سکتا ہے. اس کے اندر اگر کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائیں ایس ایس پی کی تو اس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا اس کو گردن توڑ بخار، یہ گردن توڑ بخار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی ایج پہ، زیادہ کامن بچوں کے چائلڈ ہوڈ میں رہتا ہے، لیکن کسی بھی ایج پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک دفعہ کسی کو میزلس ہو گیا تو پھر ساری زندگی کے لیے لائف لانگ امیونٹی حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ ابڈومینل پین ہوگا، کف ہوتی ہے اس میں، رنی نوز، گلا خراب ہوگا، کھانسی ہوگی، وامٹنگ، ڈائریا، آئیز ریڈ ہو جائیں گی، پوری جسم میں کمزوری اور سستی ہوگی، ریڈ ریش ٹپیکل اس کے ہوتے ہیں، وہ سارے سپاٹس بن جاتے ہیں، اور پھر وہ سارے مل آ کے بڑے بڑے سے بلاچز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بخار شروع ہونے کے چوتھے دن یہ فرسٹ بچے کو فیور ہو، اس کے 4 ڈیز اس کو یہ ریش اپیئر ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ساتھ ٹھنڈ لگے گی، بہت ہائی گریڈ فیور ہوگا. ریش اپیئر ہونے کے بعد بھی فیور سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا. اب اس کی کازز کیا ہوتی ہیں؟ اس میں کازز ہوتی ہیں میزل وائرس، وائرل انفیکشن ہے. اب یہ پھیلے گا کیسے؟ ایئر بون ڈراپلٹس کے تھرو، کفنگ یا سنیزنگ، کھانسی اور سنیزنگ کے ساتھ ہوتی ہے. پریونشن کیسے کرنی ہے؟ اس پہ 9 to 15 منتھس پہ 2 ویکسین میزلس کی ویکسین لگتی ہے. وہ لائیو ویکسین ہوتی ہے تو 9 منتھس پہ 15 منتھس پہ بچوں کو لگتی ہوتی ہے. اس کی امیونائزیشن کروانی ہوتی ہے. اب کسی کو ہو گیا ہے اس کو بیڈ پہ 1 ہفتے کے لیے بیڈ ریسٹ پہ لینے پہ رکھنا ہے جب تک کہ اس کا ریش ڈسپیئر نہ ہو جائے، تاکہ کیونکہ جب تک ریش رہے گا وہ کنٹیجس رہے گا، دوسروں کو پھیلانے کے ہوگا. جیسے ہی ریش سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو ڈیزیز پھیلنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پریگننٹ لیڈیز سے دور رکھنا ہے، ان کے بچوں کو اس کے مدرس کے تھرو بیبی کو ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پلینٹی آف فروٹس، پیناڈول، اینٹی فیور میڈیسن لے لینی ہے آپ لوگوں نے. لوک وارم واٹر مطلب نارمل پانی جو ہوتا ہے نا آپ نے نیم گرم دینا ہے، اور باڈی کو ڈرائی نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، اسپانجنگ کرتے رہنا ہے، اپنے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہنی جب تک کہ فیور ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ آپ نے کف سیرپ دینا ہے کوئی بھی، خاص طور پہ پروڈکٹیو کف یعنی کہ تھوک وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیلامین لوشن دینا ہے، وہ جیسے ہم لوگ اس میں لگاتے ہیں ریش کے لیے یوز کرنے تاکہ اسکن کو ٹھنڈا رکھیں اور ایچی نہ ہونے دیں.
اس کے علاوہ ڈاکٹر کو دکھانا اگر پیشنٹ بہت زیادہ ڈیزیز ڈیفیکلٹی ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نمونیا. یہ کامن ڈیزیز آپ نے سنی ہوگی, بچوں کو اکثر نمونیا ہو جاتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریسپیریٹری ڈیزیز ہے, نمونیا کی, مائکرو بیکٹیریم نمونیا کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیکٹیریا, اٹ از انفلیمیشن آف لنگ اونلی, انفلیمیشن آف لنگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر بچوں میں کامن ہوتی ہے اور بوڑھوں میں کامن ہوتی ہے. نوجوانوں میں آپ نے نمونیا کبھی بھی نہیں سنا ہوگا, صرف بوڑھے لوگوں میں اور بچوں میں زیادہ سنا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں میں جن میں ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, ایڈز ہوتا ہے, جن کے امیون سسٹم پہلے سے ہی کمزور ہوتے ہیں, ان میں ہی نمونیا ہوتا ہے, اور بعض اوقات لائف تھریٹنگ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ بچے انڈر 5 ایئر جن کی ڈیتھ ہوتی ہے, ان میں سب سے موسٹ ٹاپ کامن کاز جو ہے وہ نمونیا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ڈائریا. پہلے ڈائریا ہوتا تھا, لیکن اب جو نیوز اسٹیٹسٹکس آئی اس میں نمونیا نمبر 1 پہ ہے. اس میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ بچے کو سردی لگتی ہے اور پین میں, چیسٹ میں بہت پین ہوتی ہے, فیور بہت زیادہ ہائی ہوگا, پسینہ آئے گا, ٹھنڈ لگے گی, سانس لینا مشکل ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ وامٹنگ ہوگی, باڈی ایکس, سر میں درد ہوگا, اور نیند بہت زیادہ آئے گی, اور پسینہ بہت زیادہ آئے گا, خاص طور پہ کھانسی بھی آئے گی بعض اوقات, اور لنگ انفیکشن کا سویرے تو بلو لپس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسٹیپس کیا ٹیکن کیے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو بھی ہم نے ٹریٹمنٹ, جو کولڈ کف اس کے اندر اس کو ہو گئی یا سردی ہوگی, اس کے لیے ہم نے آپ کو جیسے جیسے جو سمٹم ڈیولپ ہوتے ہیں اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کف اور فیور جو کہ مین کامن اس میں ہوتے ہیں سمٹمس, ان کو ہم نے میڈیسن اس کی دینی ہے. اس کے علاوہ ٹھنڈ میں بھی نہیں جانا, نہ ہی گرم جگہ پہ جانا ہے. اس کے علاوہ اسٹیم انہیلیشن یعنی کہ بھاپ لینی ہے, اور نمونیا کو آپ نے لائٹ نہیں لینا, ڈاکٹر کے پاس فوراً کنسلٹ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اب اس کی ٹپس کیا ہے پریونشن؟ آپ نے امیونائزیشن کرانی ہے, نیوموکوکل ویکسین جو نمونیا کے لیے اسپیشل ہوتی ہے, نیوموکوکل ویکسین. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹی بی. ٹی بی جو ہوتی ہے وہ بھی ہائیلی کنٹیجس بیکٹیریل ڈیزیز ہے. اس کو جو بیکٹیریا کاز کرتا ہے اس کا نام ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس. اس لیے اس کا نام ٹی بی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیزیز جو ہے نا فلیپینز میں موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ہے. ہمارے ملک میں اب تک ٹی بی ختم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. انگلینڈ میں اب جو ہے وہ ٹی بی فری زون بن گیا, کہ وہاں پہ ٹی بی اب بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کچھ سالوں سے, لیکن پاکستان میں ابھی بھی یہ ٹی بی چل رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ اس کی بہت کمپلیکس ہے, لیکن اس کی پریونشن زیادہ بہتر ہے کیور سے. ٹھیک ہے. کچھ اس کی ایک ٹائپ ہے جو کہ کنٹامینیٹڈ ملک سے آتی ہے کاؤ کی, یعنی کہ جو لوگ ملک کو بوائل نہیں کرتے اور انپریسرائز ملک یوز کرتے ہیں, ان کے اندر یہ وہ لوگ بھی ٹی بی یوز کرتے, ان کو ٹی بی ہوتی ہے ابڈومینل ٹی بی جس کو کہتے ہیں, بوین ٹی بی. ٹی بی خاص طور پہ ان لوگوں کو کرتی ہے اٹیک, ہر کسی کو نہیں کرتی, جن کا امیون سسٹم, صرف ان کو کرتی ہے جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. اس میں سب سے کامن سمٹم کیا ہوتا ہے؟ 2 ماہ سے زیادہ کی کھانسی ہوتی ہے, یعنی کرونک کف, چیسٹ پین ہوتی ہے کھانسنے کی وجہ سے, کھانا بالکل نہیں کھانے کو دل کرتا ہے, اس وجہ سے وزن بہت زیادہ گرتا ہے اور تیزی سے گرتا ہے. اس کے علاوہ فیور ہوتا ہے, ہر ٹائم فیور ہوتا ہے. ٹی بی اگر لنگس کی ہو تو اس میں کھانسی آتی ہے اور اس میں تھوک میں خون آتا ہے, شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے, رات کو اسپیشلی سویٹنگ ہوتی ہے, اور سب سے موسٹ جو فیزیبل ایک سائن ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ لمف نوڈ جو ہوتے ہیں نا گلے کے اندر وہ سوولن ہو جاتے ہیں اور آپ کو پرومیننٹ فیل ہوتے ہیں. اگر ٹی بی انٹسٹینس کی ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ ابڈومینل پین ہوگی, کیونکہ انٹسٹین کو کرے تو وہاں پہ ابڈومینل پین ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ڈائریا ہوتا رہے گا, اور ویٹ لاس آپ یہ دیکھیں گے جہاں پہ بھی ٹی بی ہوگی نا, جس جگہ مرضی جگہ پہ ہو, ٹی بی میں آپ کو ویٹ لاس ضرور آئے گا ہر جگہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پریونشن کیسے کرنی ہے آپ نے ٹی بی کی؟ اس میں آپ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے برتھ ڈے پہ اس کو 0 ڈوز لگتی ہے, اس کا بی سی جی ویکسین. ٹھیک ہے. امیونائزیشن ان لوگوں میں بڑوں میں کی جاتی ہے جن کے ساتھ مطلب گھر میں کسی کو ایکٹیو کیس ہو ٹی بی کا, جس کو ٹی بی ہوا گھر کے اندر کسی کو بھی. اب اسٹیپس کیسے کرنا ہے کہ اپنے ڈائٹ اچھی رکھنی ہے, اپنے آپ کو ویک نہیں ہونے دینا. جب ویک ہوں گے تو ٹی بی اٹیک کرے گا. الکوہول لینا, کہ ہمارے ملک میں ویسے بھی مسلم کنٹری تو میں ویسے بھی اسلام میں منع ہے الکوہول لینا. دوسرا اسموکنگ نہیں کرنی. اپنے فیملی ممبرس کو انفارم کرنا ہے کہ جس کو بھی جو بھی ٹی بی کانٹیکٹ کے پیشنٹ کے ساتھ ٹی بی پازیٹیو کیس کے ساتھ کانٹیکٹ میں اس سے ذرا دور رہیں, ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے, وہ بھی اپنا ٹیسٹ کریں گے, ان کو تو ٹی بی نہیں ہو گیا. اس کے علاوہ میڈیکیشن کی جو ٹریٹمنٹ جو 6 منتھس یا 9 منتھس کا کورس اس کو بغیر ناغہ کیے, بغیر ایک دن کی بھی دوائی چھوڑے آپ نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو ٹی بی جو ہوتی ہے ڈرگ ریزسٹنس ڈیولپ کرتی ہے, بعد میں دوائی بھی اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جو آپ نے سنا ہوگا ڈینگی فیور, جو بہت آیا تھا, کامن ہوا تھا پچھلے 4-5 سالوں میں. اس کو ہم ایچ فیور بھی کہتے ہیں, یعنی کہ ہیموریجک فیور, خون اس میں خون والا فیور ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. بلڈ ویسلز ہماری پھٹ جاتی ہیں اس میں, اور بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ابھی کیسے ہوتا ہے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے؟ ایڈیز ایجپٹک ماسکیٹو ہوتا ہے, اس کے تھرو یہ ہیومنز میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے, اور یہ خاص طور پہ
کھڑا پانی، صاف پانی، اس پہ یہ ماسکیٹو کی بریڈ جو ہوتی ہے وہ پرورش پاتی ہے. ٹھیک ہے. سمٹمس کیا ہوتی ہیں اس میں؟ اتنی زیادہ پین ہوتی ہے مثلا میں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہڈی توڑ بخار، یعنی کہ بریکنگ بون فیور ہوتا ہے اس کا. میجر سمٹم ہوتا ہے نا جو کلاسیکل سمٹم ہوتا ہے بریکنگ بون فیور، اتنا درد ہونا کیسے ہوتا ہے جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں. اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ اور ابھی ویکسین وغیرہ تو ابھی تک نہیں آئی. لیکن جو ڈینگی ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کا ڈینگی، یہ نہیں تھا کہ ڈینگی ہے کہ بس ڈینگی ہیموریجک فیور ہر کسی کو ہوگا. ایک دفعہ ڈینگی ہوگا کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری دفعہ ہوگا کسی کو نہیں پتہ چلے گا. لیکن بعض اوقات اگر ایک ہی بندے کو بار بار مختلف ڈینگی کے ٹائپس اٹیک کر رہی ہوں تو اس میں ڈینگی ہیموریجک فیور لاسٹ سب سے کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے، اس میں ہی ہوتی ہے. اس میں نا پلیٹلیٹس کے لیول لو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلیڈنگ رکتی نہیں اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو ڈیتھ کی کاز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائیفائڈ فیور. آپ لوگ عام روٹین میں بھی لوگوں کو سنا کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، ہم نے یہ ہو گیا، انتریوں کا بخار ہو گیا. ٹائیفائڈ جو ہوتا ہے نا وہ بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ انٹسٹنگ سب سے پہلے افیکٹ کرے گا، وہاں سے جائے گا لیور میں، سپلین میں اور گال بیڈر میں جو انٹسٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہت زیادہ انفیکشس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی فوڈ اور واٹر کی طرح، جیسے کالرا ہے نا فوڈ اور واٹر کے تھرو، یہ بھی اسی طرح فوڈ اور واٹر کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ اگر انسان دیکھو سب سے عجیب بات اس کی، اس ڈیزیز کی، انسان بے شک اس دوائی کھا لے ٹائیفائڈ سے ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کئی سالوں تک یہ کیریئر بھی رہ سکتا ہے ٹائیفائڈ فیور کا. جو مین کلاسیکل جہاں سے ٹائیفائڈ فیور فرسٹ ٹائم ڈیولپ ہوا تھا، اس لیڈی کو خود کو کچھ کبھی بھی ٹائیفائڈ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کیریئر تھی، وہ ایک ہوٹل میں کام کرتی تھی. اسی کی وہیں سے جو پہ لوگ وہاں جاتے تھے کھانا کھاتے ان کو ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا. پھر وہیں پہ اس کو کاز اس ٹائم ڈھونڈی تھی کہ کون ہے. پھر اس کا پتہ چلا تھا کیونکہ جو ٹائیفائڈ ہوتا ہے نا وہ سپلین کے اندر رہتا ہوتا ہے انسان کے. ٹھیک ہے. فار ایئرس ڈورمنٹ رہتا ہے. اس کو پیشنٹ جس کے اندر ہوگا اس کو کچھ نہیں کرے گا، لیکن آس پاس سب کو بہت کچھ کرے گا. اب سمٹمس کیا ہوتے ہیں نا؟ ویک ٹو ویک سمٹمس ہوتے ہیں. فرسٹ ویک میں کیا ہوگا؟ صرف سر میں درد ہوگا، کھانسی ہوگی، بخار ہوگا، ویکنس ہوگی، بھوک ختم ہو جائے گی اور قبض وغیرہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابڈومینل پین ہوگی. نیکسٹ ویک تھرڈ ویک، سیکنڈ سے تھرڈ ویک میں کیا ہوگا؟ اس کا فیور بڑھنا شروع ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ اسٹیپنگ فیور ہوتے ہیں، یعنی کہ دوائی لینے کے باوجود بھی فیور کم نہیں ہو رہا ہوتا. پہلے ہفتے 100 ہوگا، نیکسٹ ویک 101 ہوتا گا، روز کے روز بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ڈائریا بھی ہوگا. پہلے ویک میں کانسٹیپیشن ہوگی، نیکسٹ ویک میں وہ ڈائریا کا بھی بن جائے گا. ویکنس ویسی ہی رہے گی، ویٹ لاس بھی رہے گا، اور اس کے علاوہ اس کو نا ابڈومن بہت زیادہ سوولن ہوگا اور درد کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی پوری باڈی پہ پنک کلر کے اسپاٹس بن جائیں گے. اور اس کا جو بیکٹیریا نام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سالمونیلا ٹائفی بیکٹیریا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا امپراپر سینیٹیشن، کیونکہ فوڈ واٹر کے تھرو ہوتا ہے تو ان ہائیجینک پریکٹسز، یعنی کہ ہاتھ وغیرہ نہ دھونا کسی بھی ضرور. اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ ایپیڈیمک کاز کرتا ہے، یعنی کہ کہیں پہ نہیں بھی تو اور اچانک پورے ہاسٹل میں، ہر اکثر ویسے ہاسٹلس وغیرہ میں ہوتا ہے، یا پھر جو لوگ باہر کھانے کھاتے ہیں ان لوگوں میں ہوتا ہے. اب پریونشن ٹپس جس وجہ سے اس کو پریونٹ کرنا ہے، یعنی کہ ان ہائیجینک کنڈیشن کو ختم کرنا ہے اور پور سینیٹیشن والے علاقوں کو اوائڈ کرنا ہے. جہاں پہ ٹائیفائڈ فیور آپ کو پتہ لگے کہ کیس یہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں ٹائیفائڈ کے ہو رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہاں جانا پڑ جائے مجبوری کی وجہ سے، وہاں پہ اپنا پانی جو ہے بوائل کر کے پینا ہے. اور فوڈ جو ہے نا اپنا صرف فریشلی خود اپنے کاٹ کے کھانے ہیں. اور اس کے علاوہ فریش کوک فوڈ، پوری طرح کوکڈ فوڈ ہو، را سیلڈ مطلب کچی سبزیاں اور آئس کریم وغیرہ نہیں کھانی، اور فوڈ وغیرہ کو آپ نے فل کور کرنا ہے. اور امیونائزیشن بھی آپ کروا سکتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ مائکرو بایولوجسٹ اس ٹائپ کے جو ہوتے ہیں نا وہ لوگ اپنی جن کو روز اس کا استعمال پالا پڑتا ہے وہ لوگ اپنے ویکسینیشن کروا سکتے ہیں. ٹریولر جو اس طرح کے ایریاز میں جا رہے ہوں جہاں پہ ٹائیفائڈ بہت کامن ہو، جیسے ہم کوئی کسی کو جانا پڑ جاتا ہے آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری، ان قسم اس طرح کے ملک میں یا سٹیز میں، اپنے ہاتھ بہت زیادہ دھونے صابن اور صاف پانی سے، اور کھانا کھانے سے پہلے واش روم جانے کے بعد آپ نے ضرور دھونے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ڈیزیز ہے ممپس. ممپس جو ہوتا ہے اس میں یہ بھی کنٹیجس ڈیزیز ہے. یہ چھوٹے بچوں میں اور ینگ پیپل میں 5 to 15 ایئرز آف ایج کے اندر کامن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اگر آپ کو ممپس ہو جائے تو اس میں بھی لائف لانگ امیونٹی میزلس کی طرح ڈیولپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو وائرس ہوتا ہے یہ ممپس وائرس کے تھرو کاز ہوتا ہے. اور یہ کس کو کرتا ہے؟ سلائیوری گلینڈ، جو ہمارے گلینڈس ہیں نا ماؤتھ کے اندر سلائیوا یعنی کہ تھوک بناتے ہیں، ان کے بڑے زیادہ اٹیک کرتا ہے، خاص طور پہ پیروٹیڈ گلینڈ. پیروٹیڈ گلینڈ ہوتے ہیں نا ہمارے کان کے بالکل نیچے ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پہ. ٹھیک ہے. کان کے بالکل نیچے اور فرنٹ پہ. اور اگر ایک دفعہ ممپس سے ایکسپوز ہو جائے تو 2 ہفتوں بعد ہی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. 2 ہفتے لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ ممپس کے یہ پیروٹیڈ گلینڈ یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ اس کے سوجے میں ادھر نہ وہ منہ کھول سکتا ہے، وہ نہ کو چبا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ سویلنگ جو ہوتی ہے نا، پین، سویلنگ میں پین ہوتی ہے، ان سویلنگ میں اس کو پین ہوتی رہتی ہے ہر ٹائم. اور اس کے علاوہ جو گلینڈز ہوتے ہیں
स्किन के अंदर वो भी बड़े हो जाते हैं स्वोलन की वजह से, ठीक है? और फीवर भी होता है। अब आपने क्या करना है, पेशेंट को बेड रेस्ट पे लेके जाना है और जहाँ पे दर्द वगैरह होते हैं वहाँ पे या तो टकोर के, जिसे हम लोग कहते हैं आम रूटीन में, हीट या आइस पैक यूज़ करना है वहाँ पे। उसके अलावा माउथ वॉश, ताकि उसका मुँह जो है उसका क्लीन रहे। और उसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा खूब पानी वगैरह पिलाना है, क्योंकि वो खाना तो खा नहीं सक रहा, तो उसको नरम ग़िज़ाएँ देनी है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होता है कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस या ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3। इसको हम लोग कॉमनली एचआईवी वायरस भी कहते हैं। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? अर्ली अर्ली जो होता है ना, क्योंकि अभी उसका हमारा अल्बर्ट ई CD4 एबर्टी काउंट जितना वो नॉर्मल होता है, तो उस टाइम से कोई इन्फेक्शन कुछ भी शुरू में कुछ भी नहीं पता चले, कोई इन्फेक्शन है कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज होने तक 5 से 10 साल लगते हैं। एक दफा डिजीज वायरस एंटर हो गया, उसको 5 से 10 साल लगेंगे और डिजीज को अपीयर होते होते, ठीक है? बाजू का ये बहुत ज्यादा 20 साल भी ले जाता होता है, ठीक है? लेकिन एचआईवी वो डिजीज है, अगर एक दफा किसी के अंदर दाखिल हो गया तो ये ठीक कभी भी नहीं होगी, ये इंसान की जान लेके ही जाएगी। एचआईवी एड्स वाहिद डिजीज है जिसका 2-3 डिजीज़ेज़ के साथ जिसका 100% डेथ रेट है, यानी कि जिसको एक दफ़ा एचआईवी हो गया वो इंसान मरेगा ही मरेगा एचआईवी की वज़ह से। ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है, सिम्पटम्स के बगैर ही बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अब एचआईवी इन्फेक्शन वो तो इनिशियल स्टेज, इन मिडल स्टेज में जब एक दफ़ा उसको डिज़ीज़ डेवलप हो गई, उसमें होगा कि फ़ीवर बहुत ज़्यादा होगा और हमारे लिम्फ नोड्स स्वॉलन हो जाएँगे, ठीक है? मेटेड लिम्फ नोड्स होते हैं एचआईवी के अंदर, लिम्फ नोड्स आपस में जुड़ जाते हैं। उसके अलावा बार-बार नज़ला ज़ुकाम हो रहा होगा, बॉडी की एपेटाइट खत्म हो जाएगी, जिसम में दर्द होगा और उसके अलावा बार-बार ना उसको स्किन के और माउथ के इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, ठीक है? ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे। यानी कि अब आम रूटीन में अगर किसी घर में किसी एक को हो रहा है ना नज़ला, बाकी किसी को भी नहीं, उसको हर दफ़ा ये नज़ला भी होगा। किसी से छोटी बीमारी भी किसी को लगेगी, उसको ज़रूर होगी, ठीक है? बुखार होगा और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और अगर एड्स किसी को पूरा तरह डेवलप हो जाए, फुल ब्लोन मतलब लास्ट स्टेज होती है, उसमें उसको डायरिया मुस्तकिल रहता है, लंग इन्फेक्शन यानी कि छोटे-मोटे इन्फेक्शन, निमोनिया, टीबी सब कुछ रहता है। उसके अलावा कापोसी सार्कोमा एक कैंसर की कंडीशन, स्किन की कैंसर कंडीशन बन जाती है, ठीक है? उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर और बाज़ औक़ात ये ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन में भी ले जाते हैं, इसमें हेयर, हेडेक्स, स्किन इन्फेक्शंस। जो रूटीन में हमारा नॉर्मल फ्लोरा होता है पूरी बॉडी के ऊपर रह रहा होता है, वो फिर बाद में डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं, जो रूटीन में कॉज नहीं करते हैं, आम इंसान के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन एड्स के विषय में वो भी डिजीज कॉज करने लगते हैं। अब कॉजेज कैसे होते हैं? एचआईवी इन्फेक्शन खुद, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा। अब किस तरह करेगा? वायरस प्रोग्रेसिवली हेल्पर टी सेल, CD4 टी सेल्स होते हैं, उनको व्हाइट ब्लड जो है उनको आहिस्ता-आहिस्ता डिस्ट्रॉय करना, कम करना, उनकी काउंट को कम करना शुरू कर देगा। अब ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू, जो नीडल्स यूज़ करते हैं स्टरलाइज्ड, उसके अलावा नीडल्स ड्रग यूज़र जैसे आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी के थ्रू, बच्चों के तक वर्टिकल ट्रांसमिशंस के थ्रू। अब एचआईवी इन्फेक्शन किस चीज़ के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकता? फिजिकल कॉन्टैक्ट लेने के, हाथ लगाने से ट्रांसमिट नहीं हो सकता। उसके अलावा एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स खाँसने से या नज़ला ज़ुकाम से भी एचआईवी एड्स नहीं ट्रांसफ़र होता और ना ही अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके लिए अगर आपने स्टरलाइज़ इक्विपमेंट यूज़ किया तो उससे भी आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अनस्टरलाइज़्ड किया उससे खतरा हो सकता है। मॉस्किटो वगैरह से नहीं हो सकता, खाना खाने के बर्तन इस्तेमाल करने से भी नहीं हो सकता, ना टॉयलेट यूज़ करने से, ना ही स्विमिंग पूल यूज़ करने से। अगर आप अपने अंदर एचआईवी इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं कि मुझे कहीं शायद हो गया, तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, उससे काउंसलिंग सर्विसेज़ लेनी है और आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने किसी से कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना, क्योंकि ये एथिकली रॉन्ग है। आपकी वजह से दूसरे पार्टनर को भी एचआईवी एड्स हो सकता है। आपने उससे उनको बचाना है।